السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم اسم نکرہ کی تعریف اور اس کی اقسام پڑھنے جا رہے ہیں اور ان میں تھوڑی سی چینجنگ آ جاتی ہے، کبھی بناوٹ کے لحاظ سے اور کبھی استعمال کے لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا۔ تو اسم نکرہ کی تعریف سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا۔ اسم نکرہ کسی بھی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہوتی ہے خاص شخص، چیز یا جگہ۔ خاص کا مطلب تو آپ کو پتہ ہوگا، بہت زیادہ اہمیت کے حامل، اور عام یعنی جس کو ہم اتنی زیادہ توجہ وغیرہ نہیں دیتے۔ اس میں کیا آ جائے گا مثالوں میں، یعنی اسم نکرہ کسی بھی عام شخص، چیز یا جگہ کا نام ہے تو اس میں مثالوں میں آئے گا لڑکا، مرغی، کتاب وغیرہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ پراپر نام کوئی بھی مینشن نہیں ہے، کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی سبجیکٹ کی ہو سکتی ہے، اس کے بعد لڑکا، لڑکے کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کی اقسام، اسم نکرہ کی اقسام مدرجہ ذیل اقسام میں اس کی پہلے نمبر پہ اسم ذات، اسم استفہام، اسم صفت، اسم مصدر اور اسم مشتق، ٹھیک ہے؟ اب باری باری ہم اس کی ایک ایک قسم کے بارے میں پڑھیں گے اور اس میں مثالوں کے ذریعے ہمیں بتایا جائے گا کہ ہوتا کیا ہے، میں آپ کو ایکسپلین کروں گی، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے غور سے اس کو دیکھنا ہے کہ کس طرح یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اسم ذات، اچھا یہ وہ اسم ہے جس کی حقیقت یا ذات دوسری چیزوں سے الگ ہو، مثلا گائے، آسمان، ستارے، سورج، چاند وغیرہ۔ اب کیسے؟ گائے کو ہم گائے ہی کہیں گے، اس کے لیے ہم کوئی دوسرا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ آسمان کو ہم آسمان ہی کہیں گے، ستارے جو ہیں وہ ستارے ہی ہیں، یعنی ان کی ایک ذات ہے، وہ ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے اسم استفہام، وہ اسم جو سوال پوچھنے کے لیے بولا جائے، مثلا تفتیشی اس میں جو ہوتے ہیں الفاظ ہوتے ہیں، مثلا کون، کیوں، کیسے، کدھر، کہاں، کن وغیرہ، مختلف موقعوں کی مناسبت سے یہ بولے جاتے ہیں۔ سوال کیا جاتا ہے یہ کون ہے، آپ نے یہ کام کیوں کیا، کیسے کیا، آپ کدھر گئے تھے، آپ کہاں رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سارے جو ہیں استفہام یعنی سوال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پہ اسم صفت۔ اچھا اسم صفت کے بارے میں ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ جب ہم شروع میں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں چھوٹی کلاسز میں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کسی کی خوبی کے بارے میں ہے، لیکن یہ غلط ہے، ہم ایسا غلط سوچتے ہیں۔ اسم صفت میں صرف خوبی نہیں آتی، اس میں خامی بھی آتی ہے، اس میں اچھائی بھی آتی ہے، برائی بھی آتی ہے، تعداد بھی آتی ہے اور مقدار بھی آتی ہے۔ اگر میں کہتی ہوں کہ یہ چیز 5 گرام ہے تو یہ اس کی مقدار ہے، گرام جو ہے اس کی صفت ہم نے بتائی ہے، ساتھ میں واضح کر دیا وہ چیز تو تھی، ساتھ میں اس کی مقدار کو بھی واضح کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک محنتی لڑکا ہے تو اس میں محنتی اس کی صفت ہے، وہ ایک کامچور نکما آدمی ہے تو یہ بھی اس کی صفت ہے، بے شک وہ منفی صفت ہو سکتی ہے، وہ مثبت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی اگلی قسم کی طرف اسم نکرہ کی، وہ ہے اسم مصدر۔ اسم مصدر کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے یعنی اس میں کسی کام کا کرنا تو پایا جاتا ہے، لیکن اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ بغیر کسی زمانے کے تعلق کے، یعنی زمانے کی حدود اس پہ نہیں لگتی، متعین نہیں ہوتا کہ یہ ماضی میں ہوا، یہ مستقبل میں ہوگا یا یہ ابھی حال میں چل رہا ہے، اس میں بس کام ہوتا ہے، اس میں زمانہ جو ہے وہ واضح طور پر نہیں ہے کہ کون سے زمانے میں ہو رہا ہے، یعنی بغیر زمانے کے تعلق کے، ٹھیک ہے؟ مثلا آنا، جانا، کھانا، سونا وغیرہ، اب اس میں آپ کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ماضی میں ہوا، یہ مستقبل میں ہوگا، یہ یا ابھی حال میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کوئی کام کا تو ذکر ہوتا ہے اسم مصدر میں، لیکن اس میں زمانہ جو ہے وہ واضح طور پر ساتھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اسم مشتق، اسم مشتق جو ہے وہ خود تو اسم مصدر سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ مگر اس سے کوئی اور کلمہ نہ نکلے، کیسے؟ اب اس کی مثال کے ذریعے آپ کو سمجھ میں آئے گی، ویسے نہیں آئے گی، یعنی پڑھنا سے پڑھائی، پڑھی، پڑھو وغیرہ، لکھنا سے لکھائی، لکھنا، لکھو وغیرہ، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ خود
لکھنا پڑھنا کیا ہے؟ مصدر ہے، اس سے ہی آگے پڑھائی، پڑھنا، پڑھو ایسے ہے، لیکن اب آگے اس سے آگے کوئی ہم اس کو کسی کلمے میں نہیں ڈھال سکتے، نہ ہی کوئی اس سے حروف لفظ وغیرہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں.